عید الفطر دراصل تشکر، انعام و اکرام اور ضیافت خداوندی کا دن ہے کہ رمضان المبارک کا تمام مہینہ عبادت و ریاضت، روزوں اور نماز تراویح میں مشغول رہنے کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو اللہ تعالیٰ اپنے عبادت گزار اور اطاعت گزار بندوں کو انعام، بے شمار رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس زمانے میں اہل مدینہ نے 2 دن مقرر کر رکھے تھے جن میں وہ خوشیاں مناتے اور کھیل تماشے کرتے تھے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ 2 دن کیسے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ان ایام میں ہم لوگ عہد جاہلیت کے اندر خوشیاں مناتے اور کھیلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دنوں کو 2 بہترین دنوں میں تبدیل فرما دیا ہے، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات پر مہر تصدیق ثبت کی کہ عید دراصل خوشی کا دن اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و کرام کا دن ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی دن کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہم میں سے اکثریت عید کے دن پر کون سی ایسی غلطیوں کا ارتکاب کرتی ہے کہ روزے عید یوم وعید میں تبدیل ہو سکتا ہے، وہ وعید جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائی تھی۔ ناظرین، عید الفطر در حقیقت یوم الجائزہ اور یوم الانعام ہے۔ یہ دن گناہوں کی مغفرت اور نزول رحمت باری کا دن ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام و کرام کی رات لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جسے جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے پکار پکار کر کہتے ہیں اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو پوری مزدوری دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں رمضان المبارک کے روزوں اور قیام اللیل کے بدلے اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، مجھے میری عزت و جلال کی قسم آج کے دن تم اپنے اجتماع عید میں دنیا و آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ اب خواتین و حضرات ذرا تصور کیجئے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ عید کی رات جب آتی ہے تو اس کو لیلۃ الجائزہ قرار دیا جاتا ہے آسمانوں پر، مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس رات کو یعنی چاند رات کو ہمارے معاشرے میں ایک خاص قسم کا تاثر دیا جاتا ہے۔ وہ رات جس کو انعام کی رات کا نام دیا گیا ہے وہ گھروں بازاروں میں قید سے نجات کا تاثر دیتی ہے۔ لگتا ہے وہ تمام جکڑے ہوئے شیطان اپنے لشکر، اپنے تمام تر ہتھیاروں اور چال بازیوں کے ساتھ مسلمانوں کے گھروں، محلوں اور بازاروں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ عید کا چاند نظر آتے ہی بجائے اس کے کہ ہم اس مبارک رات کے اتر آنے پر صد شکر بجا لائیں، نہ تو ذہن وہ جگمگائے ہوئے لگتے ہیں، نہ دلوں میں وہ نور کا سما ہوتا ہے۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا فحاشی اور بے حیائی کا علمدار بن کر سامنے آ جاتا ہے، جبکہ پورا رمضان یہی لوگ مذہب کے تاجر بنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ مبارک رات جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا، مگر جب وہی چاند رات اترتی ہے تو گویا شیطان کی فوجیں حملہ کرنے کو تیار بیٹھی ہوتی ہیں اور اب ذہنوں، دلوں اور نظروں کو گندگی اور نجاست میں مبتلا کرنے کا حکم آ گیا ہے۔ کتنے نادان ہیں ہم کہ سارا ماہ مبارک جتنی مزدوری کی ہوتی ہے وہ ضائع کر دی جاتی ہے۔ بازاروں میں بھی شیطان خوب کھیل کھیلتا ہے، مردوں اور عورتوں میں حیا، پاکیزگی، حرمت، غیرت دبے پاؤں رخصت ہو جاتی ہے۔ چاند رات میں بجائے اس کے کہ عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کے انعام و کرام ہم اپنی جھولیوں میں سمیٹ لیں، اس کے برعکس بازاروں کی رونق دیکھنے والی ہوتی ہے۔ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ مسلمانوں میں رمضان المبارک کے کچھ اثرات رہ گئے ہیں۔ اور پھر جب چاند رات گزر جاتی ہے اور روزے عید آتا ہے کہ جس کے بارے میں اس حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ گلی کوچوں میں اپنے فرشتوں کو اترنے کا حکم دیتا ہے اور منادی کرنے کا ارشاد فرماتا ہے، ایسی منادی جو بشارتوں سے بھرپور ہوتی ہے، یعنی مومنین کو خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں۔ مگر اس روزے عید بھی بازاروں کی چہل پہل، گہما گہمی، بچوں کا کھیل کود، کھانے پینے کی محفلیں، عید کا سارا دن VCR اور ٹی وی دیکھ کر اونچی آواز میں گانے سن کر اور دیگر غیر شرعی تفریحات میں
مشغول رہ کر اس روزے عید کو بھی ضائع کر دیا جاتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ ہماری حرکات وہی نہیں ہیں جو اہل عرب زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے کہ وہ ان 2 دنوں پر مختلف تہوار مناتے تھے جن میں شراب نوشی، شعر و شاعری، رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی تھیں۔ یہ اسلام کا فیضان تھا کہ اس نے مسلمانوں کے خوشیاں منانے کو ایک پاکیزہ سانچے میں ڈھال دیا، مگر آج ہم اسے بھلائے بیٹھے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اسلام آپ کو تفریح اور دعوت طعام و کلام سے ہرگز نہیں روکتا، مگر آپ کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان سب تفریحات اور مشغولات میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہی کو بلائے بیٹھے رہیں۔ یہ کفار کے معمولات ہیں کہ ان قوموں کے تہوار کھیل تماشے، پینے پلانے اور ناچ گانے وغیرہ میں کھو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے تہوار اپنے رب کی حمد و ثنا سے شروع ہوتے ہیں اور جائز حدود میں سیر و تفریح، کھیل کود، میل جول، کھانے پکانے اور دعوت طعام کے ساتھ جاری رہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر کسی نے عید کو اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو پورا کر کے منایا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھ کر بھی نفس کی تربیت میں کمی رہ گئی ہے، یا عید کی خوشی منانے والے کا دل اس نور تقویٰ سے بالکل خالی ہے اور وہ شخص عید کی خوشیاں محض رسمی طور پر منانے میں مشغول ہے اور عید الفطر کی حقیقی خوشی سے بالکل ناواقف ہے۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ عید منانے کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ عید کے دن لوگ کاشانہ خلافت فاروقی پر حاضر خدمت ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کر کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے اور خوشی و مسرت منانے کا دن ہے، آج یہ خوشی کی جگہ رونا کیسا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ آج جس خوش نصیب کی نمازیں، روزے اور صدقہ و خیرات مقبول ہو گئے ہیں، بلا شبہ اس کے لیے آج عید ہے، لیکن جس کی نماز اور روزوں کو مردود یعنی غیر مقبول کر دیا گیا، اس کے لیے آج وعید کا دن ہے۔ میں تو اس خوف سے ڈر رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہوں یا غیر مقبول کر دیا گیا ہوں۔ جس دن مسلمان اپنے رب کی رضا کو پالے اور اس کے دیدار سے اپنی آنکھیں روشن کرے، وہ عید کا دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے عید کے دن دیکھا کہ وہ خشک روٹی تناول کر رہے ہیں۔ دیکھنے والے نے کہا، اے ابو تراب، آج عید ہے۔ آپ نے فرمایا، ہماری عید وہ دن بھی ہے جس دن کوئی گناہ نہ کیا ہو اور ہم اپنے رب کی رضا کو پالیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لیلۃ الجائزہ ہو یا روزے عید ہو، پورے کا پورا شاپنگ، مہندی، چوڑیوں، سلائیوں اور میچنگ کی فکروں میں گزر جاتی ہے اور نماز فجر تک سے غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ گھڑیاں رب کے رضا کے حصول کی خصوصی گھڑیاں ہوتی ہیں، مگر ہم ان کو کھیل تماشوں اور پارٹیز میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے خواتین حضرات، اپنے معمولات کا جائزہ لیں۔ عید الفطر کی خوشیاں منائیں تو ان خوشیوں کو اسی طرح منائیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لمحات گزارے۔ روایت میں ہے کہ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے، یا اللہ، ہم تجھ سے پاک صاف زندگی اور ایسی ہی عمدہ موت طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے حرام سے اور دوسروں کے سامنے سوالی بننے سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے پاکیزہ زندگی، نفس کا غنا، بقا، ہدایت و کامیابی اور دنیا و آخرت کے انجام کی بہتری طلب کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم شکوک و شبہات اور آپس میں نفاق، ریا، بناوٹ اور دین کے کاموں میں دکھاوے کے اعمال سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے دلوں کے پھیرنے والے رب، ہمارے دل ہدایت کی طرف پھیرنے کے بعد ٹیڑے نہ کرنا اور ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرمانا، بے شک تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اب اس دعائے رسول کے الفاظ پر غور کیجئے اور پھر یہ سوچئے کہ کیا ہمارے عید اور چاند رات کے تمام اعمال پاکیزہ ہیں؟ کیا ہم ریا، بناوٹ اور دکھاوے کے عمل سے پاک ہیں؟ کیا ہم رسول خدا کی دعا کے مطابق پاکیزہ زندگی مانگ رہے ہیں، نفس کا غنا مانگ رہے ہیں، یا پھر اس کے بالکل الٹ چل رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حضور یہی دعا ہے کہ اس عید پر ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے سیکھنے کی توفیق بخشے اور اس روزے عید کو یوم وعید بننے سے بچائے۔ انہی دعائیہ کلمات پر اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ پوری امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی زندگیاں بدل سکیں۔ اور الوداع کہنے سے قبل ایک یاد دہانی کرواتے جائیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور
اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔